نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم عانش وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ ابھی شروع کرتے ہیں سورہ النحل آیت نمبر 73 to 82 تک انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں عصمت کو، وہ آئے اور تلاوت کریں ان آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم
ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 73 دیکھیے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اس کی جو نہیں مالک ہوتا ان کے لیے رزق کا، من فی السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، جو مالک نہیں ہے یا لہم ان کے لیے رزق کا، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمینوں سے، شیئن کسی چیز کا، ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے وہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی یعنی الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ نحل جب سے سٹارٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہم لوگ نعمتوں کو ہی دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے سورہ النحل جو ہے وہ اس کا ایک نام جو ہے وہ سورہ النعیمہ بھی ہے، کہ جس میں بہت سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری انعامات ابھی جو ہوئی تھی، جو کل بھی ہم لوگوں نے آیت پڑھے، کہ صرف مادی یعنی مٹیریلسٹک جو تھنگ رہتی ہے، صرف وہ چیزیں نہیں، کھانے پینے کی ہی چیزیں نہیں، بلکہ جو رشتے ہے، اولاد ہے اور پوتے ہے اور داماد ہے، یعنی سب تمام رشتے، تو وہ بھی سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر توحید کی دعوت ہو رہی ہے، پھر سبحان اللہ شرک کی جو ہے وہ تردید کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور پورے قرآن میں جو ہے نا یہی ہے، قرآن جو ہے وہ کن اس پر مشتمل ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ سبحان اللہ، تو توحید کی بات ہوں گی یا تو رسالت کی بات ہوں گی یا آخرت کی بات ہوں گی۔ تو یہاں پھر ابھی کس بات کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی جو شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو مالک نہیں ہے ان کے لیے رزق کے لیے، نہ آسمانوں سے اور نہ زمینوں سے۔ یعنی آسمانوں سے کون سا رزق ملتا ہے بتائیے، آسمان سے کون سا رزق ملتا ہے؟ بارش کا، میم بارش، جی بارک اللہ فی علمک، جی بارش کا نزول جو ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بہت بڑا رزق ہے سبحان اللہ، کیونکہ جب وہ بارش پڑتی ہے تبھی تو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اور پھر زمین سے پھول، پتے، پودے، نباتات جو ہے وہ رنگ برنگ کے جو پھل اور سبزیاں اور اناج، یہ ساری چیزیں نکلتی ہے زمین سے، والارض یعنی زمین سے یہ جو ساری چیزیں نکلنے والی ہے، نباتات اور جتنے بھی پھل، ترکاری اور جو کچھ بھی ہم لوگ کھاتے ہیں وہ سب اسی سے، اور جب وہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ مویشی ہے، انہی کو کھا کے جو ہے وہ مویشی بھی پروان چڑھتے ہیں سبحان اللہ، وہ بھی ہمارے لیے رزق کا سامان ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ تو یعنی آسمان اور زمین، یہ دو جگہ سے جو رزق جو دینے والا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے مشرکوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نعمتوں سے سرفراز فرمانے والا کون ہے، اور فضل و کرم سے نوازنے والا کون ہے، پیدا فرمانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، چاہے پھر وہ رزق آسمان سے ہو یا زمین سے ہو، تو یہ رزق دینے والا کون ہے، وحدہ لا شریک، یعنی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔
اور اس کے باوجود جو ہے وہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اوروں کے آگے جھکتے ہیں، اوروں کا احسان مانتے ہیں، اور اوروں کے نام سے نیاز اور نظر نکالتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ حالانکہ جن ہستیوں کی طرف یہ جھکتے ہیں وہ تو ان کے رزق کے بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمان اور نہ زمین سے ان کو رزق دیتے ہیں، پھر وہ کیوں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، اور دوسروں کا اللہ اتنی تمام نعمتیں دکھانے کے بعد، بتانے کے بعد، اس میں غور فکر کی دعوت دینے کے بعد پھر بھی جو ہے وہ جب نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب نعمت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رشتے میں ہو، لوگوں سے جو تعلقات ہے، جو رشتے ہے وہ ہے، اور ساری مادی اور روحانی تمام نعمتیں پانے کے باوجود بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہو بننے کی بجائے اوروں کے بندے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو شرک سے محفوظ رکھے، اور جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ شرک کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے، جس طرح سے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں آتی ہے۔ آئیے بات انہو من یشرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ساتھ اللہ کے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جنت کو، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کے اہل و عیال اور قیامت تک آنے والی ذریت اور تمام اپنے رشتہ دار اور تمام مسلمانوں کے اس سے محفوظ رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہی شرک سے بچائے، اور ہم سب کو لوگوں کو بچانے کا ذریعہ بنایا نا، کہ ہم بھی جو ہے وہ خود بھی بچے رہے، توحید پر ثابت قدم رہے مرتے دم تک، اور دوسروں کو بھی بچا سکے آگ سے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ توحید یعنی جو ہے وہ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ من مات وهو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو توحید پر رہیں گا تو ان کے لیے جو ہے اس میں بشارت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 26، جو شخص اس حال میں مرا کہ مطلقاً کوئی شرک نہیں کیا ہو تو یقیناً وہ جنت میں جائیں گا، یعنی اگر اس کے باوجود میں بھی اس نے بہت سے گناہ کیے ہوں گے تو گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد، یا اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر سزا دیے اس کو توبہ استغفار سے اس کے گناہ معاف کر دے، اس پر بھی قادر ہے، یا تو اس کو سزا دے کر پھر جو ہے وہ جنت میں ڈالیں گا، مگر جو شرک کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں ڈالیں گے، جیسے کہ ہم لوگ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 یہ آیت میں دیکھیں، اور بھی بہت سی دلیل ہم لوگ پہلے پیچھے سن چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ چلے آیت نمبر 74 میں دیکھتے ہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بہت پیاری آیت ہے یہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ کرے ہم صحیح سے سمجھا سکیں۔ بس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں۔ ابھی یہاں مثالوں کی بات کیوں آئی اچانک سے؟ امثال کا معنی کیا ہے؟ امثال جو ہے وہ مثال سے ہے، یعنی ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینا، یعنی اللہ کے اوپر دوسروں کو قیاس کرنا، حالانکہ اللہ کی مثال تو اعلیٰ ہے۔ اللہ واللہ مثل الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی جو مثال ہے وہ تو بہت بلند تر ہے، اور اللہ کی جیسی تو کوئی بھی مثال نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا لیس کمثلہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی مثال نہیں ہے، یعنی کسی کو بھی ہے وہ کسی کے لیے بھی، یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اللہ، یعنی انسانوں کے لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے انجانے میں اگر کوئی ایسی بات کیے ہوں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی مثال بیان کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے انجانے میں جو ہو گئے اس کے لیے معاف کر دے، مگر یہاں جو بات ہو رہی ہے نا وہ ایک خاص مثال کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کون سی مثال ہے؟ دیکھیں کہ لوگ کون سی مثال اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو تھے ان کی بھی، اور ایسے بھی جو لوگ ہیں دنیا میں، یعنی صرف اس دور کے مشرکین مکہ کی بات نہیں ہو رہی، آج کے 23 چل رہے ہیں نا،
اس دور میں بھی جو ہے وہ ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی ان لوگ کی کس طرح سے مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ کہتے ہیں, اور آپ لوگ بھی یہ جانتے رہیں گے, آپ کو بھی بہت لوگوں نے یہ بات بتائی ہوں گی, اور ہم بھی جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے جب ہم ان کو شرک سے روکنے گئے تو یہی انہوں نے مثال دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے اور ان تمام لوگوں کی کہ جو اس طرح سے مثال بیان کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بادشاہ کو ملنے کے لیے ملنا جو ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے. ان کو ملنے کے لیے, ان تک بات پہنچانے کے لیے تو واسطے کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے کہ دنیا کے بادشاہ کو ملنے کے لیے کیسے پہلے وزیر کو جو ہے وہ بٹرنگ کرنا پڑتی ہے یا اس کا واسطہ لگانا پڑتا ہے, تب جا کر وہ جو بات ہے تو وہ بادشاہ تک پہنچتی ہے, یا اس تک اگر ملنا ہوتا ہے بادشاہ کو یا کوئی بھی, چلے بادشاہ تو چھوڑیے, ہم لوگ دیکھیں گے کہ ابھی اگر کوئی بڑا آدمی ہے, کوئی بڑی پوسٹ پر ہے, تو اس کو ملنے کے لیے جو ہے وہ سیکرٹری سے ملنا پڑتا ہے, اس کے بعد ہی جا کر, یعنی یہ سب مثالیں آج کل کے لوگ, یعنی یہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, آج کل کے لوگوں کی بھی بات ہے اس میں, کیونکہ یہ قرآن جو ہے صرف اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح سے, اور کیا مثال دیتے کہ جس طرح سے چھت پر چلنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو اسی طرح, اور جس طرح سے بڑے انسان کو, بڑے باس, کوئی بڑی پوسٹ پر ہوگا, کوئی منسٹر ہوگا, کیا ہوگا, تو اس سے جو نیچے جو لوگ رہتے ہیں ان کے سیکرٹری یا یہ وہ جو لوگ رہیں گے, تو ان سے ملنا پڑتا ہے اور ان سے بات کرنا پڑتی ہے. تو اسی لیے وہ اس طرح سے مثال دیتے, اسی لیے جو ہے وہ ہم یہ بتوں کو پوچھتے ہیں, اور یہ جو جن لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے نا, تو ان کی ہم عبادت کرتے ہیں. اور وہ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ الزمر میں بھی آیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, یعنی جو شرک کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں کہ وما یعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے, کیا کہتے ہیں وہ, حالانکہ وہ ان کی بتوں کی عبادت کرتے, چاہے پھر وہ بت ہو, چاہے پھر وہ قبر میں مدفون کوئی شخص ہو, چاہے پھر وہ فرشتے ہو, چاہے کوئی انبیاء ہو, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو دیکھیں کیا مثال بیان کرتے ہیں وہ, اور اس کا ذکر قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے, اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں, اس کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے. تو اللہ نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کہا, اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے, اللہ تعالیٰ کو دل میں بھی یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ جواب دینے پر قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر باتوں کو سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی بھی واسطوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سورہ البقرہ میں فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں اور میں ان کی بات سنتا بھی ہوں, تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے جو اس طرح کی مثالیں بیان کرتے. تو سمجھ میں آیا یہ فلا تضربوا اللہ الامثال, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس نہ تم بیان کرو اللہ تعالیٰ کے مثالیں, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہاں یہی کہ اس میں مشرکوں کو اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو دنیا کے بادشاہ کی مثال نہ دو, تم اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہ کی طرح نہیں سمجھو. لیس کمثلہ شیء, وہ تو واحد ہے, عالم الغیب ہے, اور وہ دنیا کے بادشاہ تو نہ عالم الغیب ہے اور وہ تو سمیع البصیر ہے. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب یعنی جو سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے, اور جو پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اپنے دل میں جس چل رہا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو سمیع البصیر ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ, یعنی جو اس کے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے, وہ بھی دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, اور سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. جبکہ غیر اللہ, یعنی جو بھی غیر اللہ, جس کو بھی اللہ کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں, تو وہ تو ان کے اندر تو یہ صفات نہیں ہے, وہ تو عالم الغیب نہیں ہے, وہ تو سمیع البصیر نہیں ہے, وہ تو نہیں یہ سب کر سکتے. تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ ان لوگوں کو مثال تم ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثال بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے, اور ہم سب کو بھی مرتے دم تک اور اپنے آنے والی ذریت کو قیامت تک جو ہے وہ شرک سے محفوظ رکھے. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہی مثال بیان کرنے سے روکا ہے. اور یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ, یعنی ہاں بس یہاں تک ہی یہ بات تھی. ہاں
نیکسٹ آیت, یہ آیت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ آیت نمبر جی میم الحمدللہ الحمدللہ میم. ہوتا ہے نا ایسا, آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا کبھی کہ جب لوگوں کو روکتے ہیں شرک سے تو ایسی بات کرتے ہیں؟ کسی کا جی ایکسپیرینس ہے میم تو ہوتے پلیز شیئر کیجیے. ہاں, کسی کا ایکسپیرینس ہے تو شیئر کیجیے. کیا کہتے بولو اس طرح کی بات؟ درگاہ پہ جاتے ہیں تو ہم بولیں گے نا کہ نہیں جانا, تو بولتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں, وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچاتے ہیں, اور ہم اتنے نیک بندے نہیں ہیں جو اللہ ہماری بات سنے, یہ بتاتے ہیں. دیکھے کس طرح سے اور باتیں بولتے نا کرتے کہ وہ ولی اللہ ہے. ہاں, وہ اللہ کے تعالیٰ اللہ کے دوست ولی ہے اللہ. وہ, جی جی, جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں ولی اللہ کون ہے. جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور جس کا ایمان اسٹرانگ ہو. جی سبحان اللہ, صادق ہم لوگ ایمان پڑھ سے چکے ہیں اچھا. نا. جی میم. ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہونا چاہتا ہے, تو بس ان کو دو بات, ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہو جائیں گے. تو خاص وہ ولی ہے کہ جو قبر میں مدفون ہے وہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کے, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون ولی ہے اور کیا کون نہیں ہے وہ, ہے نا. تو سبحان اللہ, اس طرح سے. اور کسی نے سنا ہے اس طرح کی مثال تو پلیز جلدی سے ایک بتائیے. السلام علیکم میم. السلام علیکم. لوگ کہتے ہیں میم کہ وہ لوگ نیک ہیں, وہ لوگ نیک ہیں تو اس لیے ان لوگ کے پاس جا کے دعا مانگنے سے جلدی قبول ہو جاتی ہے اللہ کے وہاں, اچھا اس لیے ہم لوگ جاتے ہیں. جی جی, میم, یہ بارک اللہ بولتے فی رونق, بارک اللہ فی علمک. ہاں, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں. اچھا چلے, تو پھر کیا شیطان بہت نیک تھا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا قبول کی, شیطان نے مہلت مانگی ان کو. ہم لوگوں کے پاس نا ان کے توڑ بھی ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو بھی اتنی فہم اور حکمت عطا فرمائے کہ صحیح وقت پر صحیح بات ہم لوگ کر سکے نا. دیکھیے شیطان جو تھا, اللہ تعالیٰ جب شیطان نے وسیلہ لگاتے ہیں ہم لوگ ان سے, جی اگر زیادہ نصرت, ہونا تو کہتے ہیں کہ ارے وہ وسیلہ لگاتے ہیں اللہ پاک سے ہمارا. اچھا وسیلہ لگاتے تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں جی ہاں کہیے نصرت. ارے وہ اجمیر جاتے ہیں نا لوگ, وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ارے وہ ہمارا وسیلہ لگاتے ہیں اس لیے ہمارا کام پورا ہوتا ہے, جن کو بچے نہیں ہوتے ان کو بچے ہو جاتے ہیں, اسی لیے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں دعا کرنے. جی ہماری دیکھیے طرف اللہ, سے وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں, جی اس لیے ہم جی ایسا ہاں بولتے ہیں میم. اگر ہاں جی باقاعدہ ضد پہ آ جاتے ہیں, بالکل بالکل ضد پر آتے ہیں, غصہ کرتے ہوا ہیں. ہے مطلب بہت میری بحث ہو گئی تھی میری سسرال میں ایک جگہ. جی جی, نہیں ہوتی ہے, ایسی ہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ بات جو ہے وہ پیار سے ماننے والے نہیں ہے کہ ہم لوگ پیار سے نہیں, کہیں اور اگر وہ پیار کہو سے کہ مانیں. نہیں یہ نہیں ہے ایسا, قرآن پہ ہاں یقین رکھو یا قرآن میں جو لکھا ہے وہ مانو, تو جو جی کہتے ہیں جو پہلے لکھ کے گئے, جو ہمارے جو مولا تھے, یہ تھے وہ تھے, وہ سب بیوقوف تھے کیا؟ ہاں اتنے دن سے بالکل, چلا آ رہا ہے جو. ساری باتیں جو ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں نا وہی باتیں دیکھیں سامنے آ رہی ہے نا, کہ کیسے وہ ضد کرتے ہیں, کیسے وہ کہتے ہیں کہ پہلے کی باتیں کیا, کیونکہ وہ ہمارے جو فاتحہ کے لیے تو بہت چکر کاٹتے ہیں سب, یہاں فاتحہ کرنا ہے, وہاں فاتحہ کرنا ہے, ایسے جانا ہے, ویسے جانا ہے. یہ بالکل میٹھے 3-4 طرح کے بنا کے لے جاتے ہیں سب قبر پہ. بالکل, تو ہم لوگ کی طرف بس تو بہت ہے میم, بہت. تو بس ہم لوگوں کو یہی کیا بہت زیادہ محنت کرنی ہے شرک سے روکنے کے لیے. کسی طرح سے بھی, جس طرح سے بھی آپ چاہے تو کوئی آڈیو سینڈ کیجئے, کوئی حدیث سینڈ کیجئے, آیت سینڈ کیجئے, جب تک کہ نہیں وہ مانتے تب تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, تو ہم کو اسی طریقے پہ, اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ وہ چھوڑ دیتے تھے, کہنا چھوڑ دیتے کوئی تھے اگر حدیث وہ میں نہیں سنا مانتے. نہیں میم, حدیث کی اگر جی کون کہتے ہیں کہہ کہ رہے آج کل تو نئی نئی حدیثیں آئی ہیں, یہ تو پتہ نہیں میم انڈیا میں جیسے بتاؤ نا حدیث کی دلیل دیکھ کے تو کہتے ہیں کہ ارے یہ تو نئی نئی حدیثیں آ رہی ہیں آج کل, میں مانتے نہیں ہیں پھر بھی لوگ. اچھا ارے دیکھیے میم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے دکھاؤ, پروف دکھاؤ, کہاں قرآن میں لکھا ہے. ہاں, تو میں قرآن مطلب کی آیت حدیث کھول کوئی کے بھی ہے تو دکھانا کہتے ہیں کہ چاہیے. نئی نئی ڈائریکٹلی حدیثیں وے آ میں رہی اس ہیں کو آج کل بتائیں تو. گے, اس آیت میں نہیں, ایسے نہیں, ایسے لکھا تھا. صحیح. تم لوگ غلط چلے مطلب لے رہے ہو, یا ہم لوگ مطلب جو ہے غلط مطلب نکال رہے ہیں. جی اس کا بے دونوں شک, سینس نکلتا ہے. جی جی, یہی باتیں ساری کچھ ہوتی ہے. تو ان کو قرآن سے دلیل, جو قرآن کی آیت تھی نا, آیت ہے اس کے بارے میں, وہ ان کو بتانا چاہیے. اور اپنا کام تو بلیغ عنی والا آیا, پھر چاہے وہ مانے یا نہ مانے, بس اپنا کام جو ہے وہ پہنچانا, اور بہت زیادہ دعائیں پہلے کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو, کیونکہ ہم میں سے کون پسند کریں گا کہ اپنے ہی ساتھی, اپنے ہی دوست, اپنے ہی رشتہ دار, اپنے ہی بھائی بہن اور اپنی ہی طرح کے جو انسان جو ہے وہ آگ میں جلے.
کوئی بھی نہیں چاہے گا نا. تو بہت حریص ہونا چاہیے ہم لوگ کو, بہت پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ انہیں بچائے, آگ سے بچائے, محفوظ رکھے ہم سب کو بھی سب سے پہلے, اور اس کے بعد میں تمام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور ساری باتیں جب ہم لوگ یہ علم حاصل کرتے ہیں نا تو علم کے مطابق آہستہ آہستہ بتانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ بات صحیح ہے نصرت کہ بتانے کے باوجود بھی نہیں مانتے. ابھی یہ سبا ٹیچر ابھی ہے کیا نہیں پتا نہیں, وہ بھی اس دن بات کر رہے تھے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بس اللہ تعالیٰ یہ دلوں کو پھیر دے, اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کی صحیح رہنمائی فرمائے اور صحیح سے علم ان کو نصیب ہو اور عمل کرنا نصیب ہو, اور شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے اور تمام گناہوں سے ہم سب کو بھی محفوظ رکھے. چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 75. ضرب اللہ مثلا عبدن, بیان کیا اللہ نے ایک مثال, عبدن ایک غلام کی, مملوکن مملوک کی, لا یقدر علی شیء نہیں قدرت رکھتا اوپر کسی چیز کے, ومن رزقناہ اور اس نے جو جس رزق اور اس کی جس کو رزق دیا ہم نے اس کو, منا اپنی طرف سے, رزقن حسنا اچھا رزق, فہو ینفق تو وہ خرچ کرتا ہے, منہ اس میں سے, سرن و جہرن سرن و جہرا پوشیدہ چھپا ہوا اور علانیہ. حل یستعون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. تو یہاں کیا بات آ رہی ہے, یہاں ابھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے وہ مشرکوں کے غلط مثالوں کہ یہ جو پیچھے تھا نا کہ مشرکین جو غلط مثالیں دے رہے تھے, مشرکوں کی غلط مثالوں کے بجائے اللہ تعالیٰ یہاں ٹھیک مثال بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہے وہ شرک کرنے کے لیے مشرکین مکہ جو ہے وہ غلط مثال بیان کرتے ہیں, اور آج بھی لوگ غلط مثال بیان کر رہے. تو سبحان اللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ بھی بتا دیا کہ اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے, یہ جو صحیح مثال ہے نا وہ اب ان لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں صحیح مثال بیان کر رہا ہے شرک کرنے والوں کے بارے میں. تو وہ کس طرح سے, سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن, دیکھیں یہ قرآن میں کس طرح سے, یعنی ایک کے بعد ایک جو آیت آتی ہے اس کا دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے سے کنیکشن ہے. سبحان اللہ. تو ٹھیک مثال بیان کر رہے کہ جو معمولی عقل والے آدمی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. یعنی ضروری نہیں کہ یہ مثال کو سمجھنے کے لیے بہت اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا تو ہی سمجھے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی طرح سے یہ سمجھایا. سبحان اللہ. اس مثال میں شرک کی ایک نئے انداز سے تردید کی گئی ہے, یعنی نئے انداز سے روکا گیا ہے, یعنی اس کو کٹ آف کیا گیا ہے کہ شرک کی جو تردید ہے وہ کی گئی ہے. وہ کس طرح سے, مثال کیا ہے, عبدن مملوکا, ایک ہے مثلا ایک شخص جو خود غلام ہے, اس کو اپنی کوئی چیز, اس کی اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور مالک کی کسی چیز پر وہ تصرف نہیں کرتا, یعنی اختیار نہیں ہے. یعنی ایک جو ہے وہ شخص ہے مملوک, یہ جو ہے نا عبدن مملوکا, یعنی ایک شخص ہے جو کہ غلام ہے اور اس کی خود کی کوئی چیز ہے ہی بھی نہیں, اس کے پاس خود کوئی بھی چیز نہیں ہے, نہ کوئی چیز ہے اور نہ اس کو کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنے مالک کے ہی چیز میں سے کچھ خرچ کرے یا کچھ اس میں تصرف کرے, اس کا بھی اختیار نہیں ہے. اگر وہ کچھ خرچ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ مجبور ہے, کیونکہ وہ غلام ہے اور اس کے مالک نے اس کو آزادی نہیں دی ہے. تو ایک یہ شخص ہے, یہ ایک شخص ہے. پھر اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے, یہاں جو آیا نا, یہ پہلا جو تھا وہ عبدن مملوکا تھا, لا یقدر علی شیء, کسی چیز پر بھی وہ اختیار نہیں رکھتا. اب دوسرے کی مثال دیکھیں, وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اب یہ دوسرے شخص کی مثال ہے. وہ کیا کہ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو آزاد ہے, یعنی غلام نہیں. پہلے کون سا تھا شخص, جلدی سے بتائیے کون سا تھا شخص پہلا؟ غلام تھا. پہلا غلام تھا. اب یہ دوسرا شخص کیا ہے, آزاد ہے, غلام نہیں ہے اور وہ خود مختار ہے. اور پہلے والے کے پاس مال و دولت تھا, نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھی. ہاں. اور اب یہ جو دوسرا شخص جو ہے جو آزاد ہے, تو وہ مال و دولت کا بھی مالک ہے اور مال و دولت خرچ کرنے پر بھی مکمل اس کو اختیار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ہی تو مال و دولت ہے, اس کے پاس تو وہ ساری چیزیں ہے, تو اس کو پورا اختیار ہے اس کا. اور وہ ہر وقت پوشیدہ یعنی کہ چھپا کر اور علانیہ خرچ کرتا ہے. تو یہ دو شخص, بتائیے, آپ بتائیے پہلے, کیا یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں میم. دیکھیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے بھی جواب یہاں دیا, حل یستطیعون,
کیا یہ دونوں برابر ہے؟ تو جواب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی یہ دونوں برابر ہے ہی نہیں، یہ دونوں جو ہے وہ برابر نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ اس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے یہی آیت دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ مفسر کہتے ہیں کہ اس آیت میں کن لوگوں کے بارے میں مثال بیان کی گئی ہے، تو اس کے مختلف اس کے مفہوم کیے گئے ہیں، یعنی یہ کن لوگوں کی مثال ہے، ایک غلام اور ایک کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے اور کچھ مال و دولت بھی نہیں ہے، اور دوسرا آزاد اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے، کھلے اور علانیہ بھی خرچ بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو مثال ہے وہ کن لوگوں کی ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے، یعنی جو مومن ہے وہ کون ہے؟ یہ جو آزاد ہے نا، اور جو مال و دولت رکھتا ہے وہ، اور وہ خود اپنے اختیار سے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا جو غلام ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے اصنام یعنی بتوں کی، یعنی جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ خالق اور مخلوق کی مثال ہے۔ تو یہ دو کبھی خالق اور مخلوق کبھی سیم ہو سکتے ہیں، یہاں بت کا نام آیا ہے لیکن بتوں کی جگہ پر کچھ بھی آ سکتا ہے، یعنی بت یعنی جو بھی اللہ کے سوا جن کو بھی پوجا جاتا ہے، تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کی مثال جو ہے وہ یہ شخص کے برابر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی مثال نہیں بیان ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اس میں یہاں بیان کر رہے کہ جو جس کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو مملوک ہے نا، جو غلام ہے، جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کچھ اختیار ہے، تو یہ بت ہے، کہ بت یعنی کہ مخلوق، کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے جس کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ خالق اور مخلوق میں خالق کے پاس سارے خزانے ہیں اور مخلوق کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، مملوک ہے، وہ خود ہی غلام ہے۔ اور خالق جو ہے وہ با اختیار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پورا اختیار ہے کہ وہ جب جس جگہ چاہے خرچ کرے۔ مگر جو بت ہے یا جو مخلوق ہے، یعنی جو اللہ کے سوا جن کی لوگ عبادت کرتے، اس کے پاس تو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ بت کسی کو کچھ دے سکتا ہے کیا؟ بتائیے۔ بت چھوڑیے، جو قبر میں مدفون ہے وہ کسی کو کچھ دے سکتے کیا؟ بتائیے۔ جو ابھی بات کی ہوئی نا کہ لوگ بچے مانگنے کے لیے جاتے ہیں درگاہوں پر، مزاروں پر، تو وہ کیا کچھ دے سکتے کسی کو؟ کچھ اختیار میں ہے ان کے؟ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے، وہ تو اپنا خود کا بھی فائدہ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے اوپر ایک مکھی بھی آ کے بیٹھے نا، چاہے پھر وہ قبر میں مدفون کوئی نیک انسان ہی ہو، اس کے اوپر مکھی بھی آ کے بیٹھی نا تو وہ اڑا نہیں سکتے ہیں۔ اور جو بت رہتے ہیں اس کے اوپر بھی دیکھیں وہ کسی کو کیا کچھ دے سکتے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ کی جو پوجا کرتے ہیں نا، وہی لوگ اس کو دودھ اور یہ وہ پلاتے رہتے اور کیا کیا کرتے رہتے، اس کی صفائی بھی کرتے رہتے، وہ خود اپنی صفائی کرتے، ڈسٹ آئیں گی تو صاف کرتے۔ تو کتنا فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو خالق تو وہ ہے جو ہر سب کچھ جاننے والا ہے، اور یہ جو ہے وہ مخلوق جو ہے وہ تو کسی چیز پر قدرت ہی نہیں رکھتا، یعنی یہ جو خالق جو ہے وہ تو دن رات لٹاتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور جو مخلوق ہے اس کے پاس تو کچھ قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ لٹائے کچھ۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی اچھی طرح سے یہ جو ہے وہ شرک کے تردید میں یہاں مثال بیان کی، یعنی کہ ایک غلام اور ایک آزاد، دونوں انسان ہونے کے باوجود دونوں کے رتبہ میں، دونوں کے شرف میں، دونوں کے عزت میں، دونوں کے اختیار میں جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ تو خالق اور مخلوق، اللہ تعالیٰ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ایک مثال تھی، اس کے بعد اور بھی ایک مثال آئیں گی، اور پہلے یہاں بات آئی ہے، کیا بات آئی ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا، یعنی اکثر لوگ نہیں جانتے، اور تو اس کے بارے میں آتا ہے، یعنی جب سلف صالحین جو ہے نا، تو یعنی صحابہ کے بعد والے جتنے بھی لوگ، تو جب سلف صالحین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، تو جب سلف صالحین کو جو ہے وہ کوئی مثال، قرآن کی کوئی مثال سمجھ میں نہیں آتی، تو ان لوگ بہت رویا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ مثالیں جو ہے وہ عقل مند ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عقل مند لوگوں میں شامل کرے کہ جنہیں قرآن کی مثالیں جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اور لوگ دیکھیں، یہ جتنے بھی شرک کرنے والے وہ کہ قرآن نہیں پڑھتے،
قرآن تو پڑھتے ہیں نا, قرآن تو ہر کوئی پڑھتا ہے, تو پھر کیوں نہیں یہ سب مثالیں سمجھ میں آتی ہیں. سورہ حج میں بھی مثال آئیں گی, بہت اچھی مثال آئیں گی, اور سورہ عنکبوت میں بھی مثال آئیں گی. بہت مثالوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں, مگر اس کے لیے بھی, سمجھ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. چلے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. اس میں بھی مثال ہی ہے. دوسری مثال ہے آیت نمبر 76, آیت نمبر جو ہے وہ 76. ضرب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وضرب اللہ, اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے, مثلا رجلین, ایک مثال دو آدمیوں کی. یہاں بھی دو آدمی ہے. احدہما, ان دونوں میں سے ایک, ابکم, گونگا ہے, لا یقدر علی شیء, نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر, وہو کل, اور وہ بوجھ ہے, وہو کل, اور وہ بوجھ ہے, علی مولاہ, اپنے آقا پر, اینما, جہاں کہیں, یوجہہ, وہ بھیجتا ہے اس کو, لا یأتی بخیر, نہیں لاتی کوئی بھلائی, نہیں لاتا کوئی بھلائی. حل یستویہ, کیا برابر ہو سکتا ہے وہ, ومن, اور وہ جو, یأمر بالعدل, حکم دیتا ہے عدل کا, انصاف کا, وہو, اور وہ, علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر. تو سبحان اللہ, یہاں بھی جو ہے وہ دو آدمیوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی مثال جو ہے وہ بیان کی ہے. یعنی شرک کی تردید میں یہ جو ہے وہ دوسری مثال ہے. یہاں ایک وہ مثال تھی, پہلی والی مثال سمجھ میں آئی نا, ایک غلام اور ایک آقا, ہاں, ایک کے پاس مال و دولت ہے, ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں بھی پھر سے اللہ تعالیٰ دوسری مثال بیان کر رہے شرک کی تردید میں, شرک کے اگینسٹ میں. اور وہ کیا ہے کہ ایک طرف ایسا آدمی ہے جو گونگا بہرا ہے اور اپاہج بھی ہے. یہاں دیکھیں جو آیا نا, احدہما ابکم, گونگا یعنی کہ پیدائشی گونگا, لا یقدر علی شیء, اور جو گونگا رہتا ہے وہ بول بھی نہیں, جو گونگا بہرا ہے اور اپاہج بھی ہے, لا یقدر علی شیء, یعنی وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, وہو کل, اور وہ بوجھ ہے. یعنی وہ اپاہج بھی ہے, اپاہج بھی ہو, جو چل پھر نہیں سکتا اور نہ کوئی کام کر سکتا ہے. اگر اس کا مالک, یعنی یہ بھی جو ہے وہ, یہ جو آدمی ہے, تو اگر اس کا مالک اسے کوئی کام کی طرف بھیجے تو وہ کچھ بھی صحیح کام نہیں کر سکے, بلکہ الٹا بگاڑ دے. اور جہاں کہیں جائے مالک کو اس کے متعلق شکایت ہی سننا پڑتی ہے, اور وہ ہر لحاظ سے اپنے مالک پر بوجھ ہوا. کیا ہے یہ, کیسا ہے یہ جو ہے نا, وہ کل, اور وہ بوجھ ہے, یعنی علی مولا, اپنے آقا کے اوپر. یعنی ایسا شخص جو وہ گونگا بھی ہے, بہرا بھی ہے, یعنی سننے بھی نہیں آتا, بولنے بھی نہیں آتا, تو وہ کچھ لینگویج سمجھتا نہیں ہے, تو اس کو کوئی کام کے لیے جب اس کا مالک بھیجتا ہے کوئی بھی, تو وہ جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ صحیح کر کے ہی نہیں لاتا, کیونکہ سنتا اور بولتا ہی نہیں. تو کوئی ضرور نہیں کہ سننے اور نہیں بولنے والے وہ نہیں صحیح کام کر سکتے, وہ بھی صحیح کام کر سکتے, مگر یہ ہینڈی کیپ بھی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے. تو وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ کام کو صحیح درست کرنے کے بدلے کام بگاڑ دیتا ہے, اور وہ جو ہے وہ اپنے یعنی مالک پر بوجھ ہے, یعنی خود تو کچھ کر نہیں سکتا, بلکہ اس کو جو ہے وہ مالک کو اس کو کھلانا پلانا پڑتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. اور جہاں بھی یہاں جو ہے نا, اینما یوجہہ لا یأتی بخیر, جہاں بھی وہ بھیجتا ہے مالک اس کو, تو کوئی بھی خیر نہیں لاتا, کوئی بھی جو ہے وہ بھلائی نہیں لاتا. اور دوسری طرف ایسا تندرست اور صحیح سالم جو شخص ہے, وہ جو عقل بھی رکھتا ہے, اور جو عقل بھی رکھتا ہے, جو خود بھی راہ راست پر ہے, سیدھے راستے پر ہے. یہ دیکھیں, وہ علی صراط مستقیم, وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے اور دوسروں کو بھی عدل کی راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے. یہاں دیکھیں, وَمَن یَأْمُرْ بِالْعَدْلِ, یعنی خود بھی عدل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عدل کا, انصاف کا حکم دیتا ہے. تو وہ دوسرا شخص جو ہے وہ ہے. تو ان دونوں تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے, کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں, یہ جیسا پیچھے جواب تھا نا کہ نہیں, تو یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اس مثال سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ معبود حقیقی یعنی کون, معبود حقیقی یعنی کون, بتائیے کون ہے یعنی کہ اللہ اللہ تعالیٰ, جی اللہ تعالیٰ معبود حقیقی, اور غیر حقیقی, غیر حقیقی یعنی کون,
جن کی عبادت کرتے جو لوگ غیر بنا اللہ، جو اللہ کے اللہ علاوہ کے بعد جن کی جو عبادت اللہ کے کرتے ہیں. سوا جن لوگوں کو، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، بت ہو، اسٹیچوز ہو، درخت ہو، شجر ہو، اللہ قبر کے میں برابر مدفون، سمجھنا. جی قبر میں مفہوم کوئی بھی ہو، تو یہ سارے جو ہے وہ غیر حقیقی. تو اس میں جو ہے معبود حقیقی اور غیر حقیقی میں فرق بتایا گیا ہے کہ معبود حقیقی جو کچھ آپ کو بتاتا ہے وہ عدل اور انصاف پر قائم ہے اور وہی سیدھا راستہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں تو وہ عدل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور وہی سیدھا راستہ ہے. اور معبود حقیقی کے برعکس جسے لوگ معبود مانتے ہیں تو اسے خود کچھ علم نہیں ہے. تو جو خود کچھ علم نہیں رکھتا تو وہ کسی کو کیا رہنمائی. تو سبحان اللہ، دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے باطل معبودوں کو کتنا، یعنی ایک طرح سے یہ ذلت ہی ہوئی نا کہ وہ گونگا بہرا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، اپاہج ہے، وہ تو مالک کے اوپر بوجھ ہے. تو اتنی باتیں کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طرح سے سمجھا کہ جو باطل جن کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ اسی طرح بالکل بوجھ ہے، وہ خود کسی کے کام نہیں آ سکتے. تو اتنا سمجھنے کے بعد، اتنا سننے کے باوجود، یہ مثالیں پڑھنے کے باوجود بھی جو لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے اور شرک سے نہیں رکتے اور توحید پر نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی سمجھ عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم لوگوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو توحید پر قائم رکھے. اور اس مثال میں جو ہے وہ توحید کے علاوہ رسالت کی بھی بات بتائی گئی ہے. رسالت یعنی کس طرح سے، یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، عدل کا حکم دیا تھا اور سیدھے راستے کی طرف کھولے تھے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر بلایا تھا. تو یہاں جو ہے وہ کافر اور مومن اور کافر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہاں بات ہو رہی ہے. یعنی دو اپوزٹ پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جن میں بہت فرق ہے. اور اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں گونگے بہروں کی طرح نہیں بننا، بلکہ خود بھی عدل کرنا ہے اور عدل کا حکم دینا ہے، علم حاصل کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی طرف لانا ہے اور ہمیں لوگوں پر بوجھ نہیں بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی جو آیت ہے انشاءاللہ اپنا وہ یہ گرامر کا پیریڈ ہونے کے بعد ہوں گے انشاءاللہ. ہاں، ٹو بی کنٹینیو. فرا ٹیچر آ گئے نا؟ ہاں آ گئے. اوکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیونکہ تجوید کا آپ کا ہو گیا نا پہلے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا.